جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے مقرر کیا عبادت کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل کرتا ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، غسل کا ایک خاص طریقہ جو غسل جنابت میں بتایا گیا ہے کہ انسان اچھی طرح اپنے سارے اعضاء کو صاف کرے، پھر وضو کرے نماز والا، پاؤں دھونے کے علاوہ اور سر کے مسح کے علاوہ پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈالے اور اینڈ میں اپنے پاؤں دھو لے، اس طرح کر کے پھر یہ غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے، یعنی اچھی طرح غسل کرتا ہے، پھر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، اور راحہ صبح جلدی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر عطا فرمائے۔ اس نے اونٹ کی قربانی کی نہیں، اس کے پاس استطاعت بھی نہ ہو، وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہو، سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ میں کبھی اونٹ کی قربانی کروں گا، لیکن جمعہ کے دن جلدی آتا ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت کا دن ہے، صرف خطبہ سننا عبادت نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن جلدی آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کو مقصود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا سبق دیا کہ جو شخص جلدی آتا ہے پہلی گھڑی میں، پہلے وقت میں، اس کے لیے ایک اونٹ کو قربان کرنے کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ پھر جو دوسری گھڑی میں، دوسرے وقت میں آتا ہے، اس کو ایک گائے کی قربانی کا اجر عطا فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پھر جو تیسرے وقت میں آتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بکرے، مینڈھے، چھترے، دمبے، اس کی قربانی کا اجر ادا کیا جاتا ہے۔ پھر جو چوتھی گھڑی، چوتھے وقت میں آتا ہے، اس کو ایسے ثواب ملتا ہے گویا ایک مرغ اللہ رب العزت کی راہ میں اس نے قربان کیا ہے۔ ایک پیسہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیا جائے اور اللہ قبول کر لے تو نجات کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ مرغ تو پھر بھی سینکڑوں ہزاروں میں آتا ہے نا۔ پھر جو اگلے وقت میں آتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک انڈا قربان کرنے، اللہ کی راہ میں دینے کا اجر ملتا ہے۔ اب یہ وقت کون سے ہیں؟ یہ وقت کی تقسیم کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر امام کے منبر پر چڑھنے تک درمیان میں جتنا وقت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم۔ مثال کے طور پر 6 بجے سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اور 1 بجے خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے، تو یہ 7 گھنٹے بنتے ہیں۔ 7 گھنٹے، ان 7 گھنٹوں کو 5 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے یہ تقریباً کچھ 1.25 اور 1.5 گھنٹے کے درمیان میں وقت بنتا ہے۔ پہلا وقت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ یہ جو اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ملنا ہے، انعام ملنا ہے، یہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنے والوں کو ملنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو مسجد میں ایک بندہ جو پہلے آیا ہے صرف ایک کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملنا، نہیں، جو پہلے وقت میں آ گیا ہے، چاہے 1 آ جائے، 100 آ جائے، 1000 آ جائے، مطلب 6 بجے سے لے کر 7:15 7:30 تک، اس وقت تک جو آ گیا، ظاہر ہے جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے۔ کیوں یہ ترغیب دی گئی کہ جلدی آنا ہے، اونٹ کی قربانی ملے گی؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن عبادت کا دن ہے، آئے گا مسجد میں، نفل نوافل پڑھے گا، عبادت کرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین صبح سے ہی، سورج طلوع ہوتے ہی مسجد میں ہوتے اور خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے، نفل نوافل پڑھتے، حتیٰ کہ بعض اسلاف جو ہیں 100 رکعت بھی ان سے پڑھنا ثابت۔ صبح آ گیا ہے، 6-7 گھنٹے ہیں اس کے پاس، 2 کر کے پڑھتا رہے، نفل ہیں، اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا، حدیث قدسی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ مجھے فرضوں سے زیادہ عبادت، یعنی فرضوں سے خوبصورت اور قیمتی عبادت کوئی نہیں، مجھے راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین عبادت فرض ہے، یعنی فرض ہی پورے نہیں ہے تو نفل کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرے گا، اور جب فرض پڑھ لیے اس نے، فرض پورے ہیں، اس کے بعد نفل عبادت جو ہے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن ہمارے اسلاف جو ہیں وہ جلدی آ کر نفل نوافل پڑھتے رہتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ ارشاد فرمایا جو بندہ جلدی جمعہ کے لیے آ جاتا ہے، پھر اللہ جتنی اس کو توفیق دیتا ہے وہ نفل ادا کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے حتی اذا خرج الامام، یہاں تک کہ جب امام نکل آتا ہے خطبے کے لیے تو پھر وہ رک جاتا ہے، پھر نفل نوافل روک دیتا ہے، پھر خطبہ سنتا ہے۔ تو اسی سے علماء نے یہ بتایا ہے کہ جمعہ کے دن یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج سر پہ کھڑا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے نماز ممنوع ہو جاتی ہے، وہ جمعہ کے دن نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی آ کر جو نماز پڑھتا رہے امام کے نکلنے تک، یعنی اس وقت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز کا وقت قرار دیا ہے، یہ ممانت بھی جمعہ کے دن ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ جمعہ کا دن جو ہے عبادت کا دن ہے، جلدی آئیں مسجد کی طرف، جلدی آئیں، اللہ رب العزت کی طرف سے قربانیوں کے اجر بھی پائیں۔ اونٹ کی قربانی مجبوری ہے، نہیں آ سکتے، چلے گائے کی قربانی، اس سے بھی کوئی رہ گیا ہے، اس وقت میں بھی نہیں آ سکا، اگلے وقت میں آتا ہے تو
بکرے دمبے مینڈے کی قربانی، مرغے کی قربانی، انڈا اللہ رب العزت کی راہ میں دینا، کوئی 20-30 روپے کا تو انڈا بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ کچھ نہ کچھ اجر اس کو مل جاتا ہے۔ یہ جمعہ کے فرض کی ادائیگی کے علاوہ انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔